ڈائبٹیز میں ٹریٹمنٹ ایڈہیرنس کی ضرورت ہوتی ہے اور ہائپر ٹینشن میں ہارٹ ڈیزیز میں ایڈہیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, چپکے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹریٹمنٹ میں آل دا ٹائم. اور کتنے پرسنٹ ڈائبٹیز کے مریض اور دل کے مریض اور بلڈ پریشر کے مریض ایڈہیر کرتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں ڈائبٹیز, ہارٹ ڈیزیز اور بلڈ پریشر کے کتنے پرسنٹ مریض ہیں جو ٹریٹمنٹ کو جاری رکھتے ہیں, ایڈہیر کرتے ہیں؟ 7%. 7% ٹو بی پریسائز. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں یہ پہلو ٹریٹمنٹ سے ایڈہیر کرنے کا کتنا کمزور ہے. اور جتنی بھی پرائمری کرونک النیسز ہیں ان میں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے جن کا کبھی علاج ہی نہیں ہوتا تھا, اور یہ ساری بیماریاں ہیں جن کا علاج پچھلے 100 سال میں سامنے آیا. اس سے پہلے جتنی بھی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا 100 سال سے پہلے سے بھی پہلے, تو وہ ایسا ہی علاج ہوتا تھا کہ 2-4 دن دوائی کھائی تو تکلیف ہوئی تو وہ ٹھیک ہو گئی, پھر دوائی چھوڑ دی. لیکن 100 سال پہلے ایسے علاج سامنے آئے جیسے بلڈ پریشر کا علاج سامنے آیا کہ اگر آپ دوائی کھاتے رہیں گے تو بلڈ پریشر قابو میں رہے گا. اور اس سے پہلے علاج ہوتا تھا کہ بلڈ پریشر کم کرنا ہے تو اس کی خون کی نالی کاٹ دیتے تھے تاکہ بلیڈنگ ہو جائے اور خون کا پریشر کم ہو جائے. یہ علاج آپ میں سے کوئی کرانے کے لیے تیار ہے اپنے کسی عزیز کا؟ نہیں, نیور. اچھا, جونکیں اگر لگا دی جائیں جو کہ خون چوسیں تو یہ بھی علاج 150 سال پہلے ہوتا تھا. جونکیں لگا دیتے تھے جو خون چوستی رہتی تھی اور اس میں مزہ بھی آتا تھا. یہ بھی آپ نہیں چاہیں گے کبھی. تو پھر ایسی دوائیاں آئیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر قابو میں رہنے لگا. لیکن یہ نیا مسئلہ سامنے آیا کہ انہوں نے کہا دوائی کوئی ایسی ہوتی ہے جو کھاتے رہتے, اور ٹریٹمنٹ ایڈہیرنس بڑا پرابلم سامنے آیا اور ڈاکٹر بڑے اپولوجیٹک ہو گئے اور مریضوں نے ڈاکٹرز کو باتیں کرنی شروع کر دی کہ ہے کہ علاج ہویا. آپ سمجھے کہ جو جتنی بھی پرائمری کرونک النیسز ہیں جس میں سے ایڈکشن بھی ایک ہے, الکوہلزم ایڈکشن, اور یہ جسمانی بیماری ہے, اس میں جسم میں خلل پڑتا ہے, اور جسم میں جو خلل پڑتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یعنی نشے کی بیماری میں, شراب کی بیماری میں جسم میں جو خلل پڑتا ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے. اس کا علاج نشہ چھوڑنا ہے, اور نشہ چھوڑنے سے جو خلل پڑتا ہے اس کا علاج ہے. نشہ چھوڑنے سے جو بے چینی ہوتی ہے, کریونگ ہوتی ہے, لڑنے کو دل کرتا ہے, خالی پن لگتا ہے, بوریت ہوتی ہے, تو اس کا علاج موجود ہے. اس کی ایڈہیرنس چاہیے. پلس ساتھ اکثر بائیپولر ڈس آرڈر ہوتا ہے ایڈکشن والوں کو, اس کا علاج ہے. اس کی دوائی کھاتے رہنی پڑتی ہے اور اس کا علاج موجود ہے, اور اس کی دوائی کھاتے رہنا پڑتی ہے اور پھر دوائی وہ کم بھی ہو جاتی ہے. تو جو ٹریٹمنٹ ایڈہیرنس ہے اس کے بارے میں بات کرنا ڈاکٹرز کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ جب بھی کوئی مریض پوچھتا ہے, ڈائبٹیز کا مریض پوچھتا ہے کہ میں کب تک ٹھیک ہو جاؤں گا, تو ڈاکٹرز ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ اب ان کو کیا جواب دیں. کیونکہ مریض یہ سوچ کے آتا ہے کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو میری ڈائبٹیز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ٹھیک ہونے کی بات صرف یہ ہے جڑی تہاڈی ہڈی ہے نا 3 مہینوں ٹھیک ہو جائے گی, تے تسی پہلے دی طرح بھجو دوڑو گے تے ہڈی پہلے نالوں بھی مضبوط ہو جائے گی. جہاں سے ہڈی جڑتی ہے وہ باقی ہڈی سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے, کیونکہ ساتھ آپ ویلڈنگ بھی تو کرتے ہیں نا اس کو, تو قدرت اس کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے. تو یو آر ویری لکی کہ آپ ہر مریض کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کب تک آپ ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کیل ٹھوک لیتے ہیں, آپ آری استعمال کرتے ہیں, تھوڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو سارا ہے نا آپ کا جو ایک نظام, اس میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہہ سکنے کا موقع ملتا ہے. اور اگر کسی کا کولے کا جوڑ بدل دیں, آپ بدل دیتے ہیں, تو وہ ولیتی جوڑ آپ ڈال دیتے ہیں امریکہ کا سٹین لیس سٹیل کا,
आला धातों का बना हुआ, तो वो भी बड़ा पायदार होता है, उसमें दोबारा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। मेरा हाल है नी रिप्लेसमेंट भी आप कर देते हैं, तो फिर लोहारा काम भी है, बीच में तरखाना काम भी है, तो पॉलिश वॉलिश भी सब ठीक ठाक। लेकिन यू आर वेरी लकी इन दैट कि आपका शोबा वो है। डायबिटीज़ की कई अलामतें हैं जो कि ज़ाहिर होती हैं। ब्रीफली मैं बता देता हूँ, यहाँ ज़्यादा सबकी दिलचस्पी डायबिटीज़ में नहीं है। एक तो ये कि कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है पट्ठों में, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, और जब आप वॉशरूम जाके तो अगली दफ़ा वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ चींटियाँ भी नज़र आती हैं, और इस तरह की अलामतें देख के बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार प्यास लगती है, दांत में दर्द हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, अपेंडिक्स हो गई, ये सारे अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारे इलाज ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, उसमें कोई भाग के नहीं जाना पड़ता, और उनमें से डायबिटीज़ भी है, एडिक्शन भी है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि उनकी ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। अच्छा, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो कि अर्जेंट होते हैं पर इम्पॉर्टेंट नहीं होते। वो कौन से होते हैं? अर्जेंट पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्लास्टिक सर्जरीज उनमें से हो सकती हैं कि जो बंदा फील करता है कि जल्दी से मैं इनका कोई इलाज कर लूं। आप समझ लें कि पिंपल हैं, उनका कोई इलाज जो कि एक्चुअली किसी दवाई से ठीक नहीं होते, जज्बात के इजहार सीखने से ठीक होते हैं। तो लेकिन दिल बहुत करता है कि जब पिंपल निकला हो तो भाग के जाएं, लेकिन वो अर्जेंट होता है पर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इसी तरह छाइयाँ और दीगर जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, दिल करता है कि अर्जेंट हो जाएं, लेकिन एक्चुअली वो कोई बाज़-औक़ात इम्पॉर्टेंट नहीं होते। जैसे कि मोटापे के इलाज में लिपोसक्शन, मैदे को गिरा लगा देना, या कोई इस तरह की चीज़ जो कि अर्जेंट आए होते हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते। और कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो कि ना अर्जेंट होते हैं ना इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो क्या, वो कौन से ट्रीटमेंट हैं जो कि ना अर्जेंट हैं ना इम्पॉर्टेंट है? इंसानों की नज़र में ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है। उसमें नेगेटिव थॉट्स है जिसको ना लोग अर्जेंट समझते हैं ना उनको इम्पॉर्टेंट समझते हैं, और ओसीडी, हाथ धोने की बीमारी, कहते चलो हाथ ही धोने नहीं, खैर है, या बार बार जाके तो कुछ चेक करना है किसी चीज़ को। आप यूँ समझ लें कि डाइटिंग तो एक अहम बहुत चीज़ है जो कि अर्जेंट नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है। तो एंग्जाइटी जो है उसमें तो अर्जेंट होती है, लोग एंग्जाइटी के लिए जल्द इलाज की तरफ रजू करते हैं। अगर एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स की शक्ल में हो तो ये अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और अगर मामूली एंग्जाइटी हो तो फिर उसके लिए लोग जो है रजू कर लेते हैं। अगर एंग्जाइटी भी हो तो ट्रैंक्विलाइज़र वगैरह तो वो मांग लेते हैं, और एंग्जाइटी होती है तो लोग नशा भी शुरू कर लेते हैं। आप नशे के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि ये वन डे एट ए टाइम है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज का नशा कल काम नहीं आता। ये बात आप सब अच्छी तरह जानते हैं और बिलीव करते हैं कि आज का नशा कल काम नहीं आता, और ये आप तस्लीम करते हैं और हमेशा नशा करते रहना चाहते हैं। हालांकि हर रोज़ करना पड़ता है, पर उसको आप कबूल कर लेते हैं बिकॉज़ यू फील बेटर एवरी डे। और जब आप अच्छा महसूस नहीं करते तो फिर आप घबरा जाते हैं कि ये खसारा क्यों हो रहा है। जो ट्रीटमेंट है एडिक्शन का भी वो वन डे एट ए टाइम है, वो आपको रोज़ करना पड़ता है, और वो लाइफस्टाइल चेंजेस है जिनको रोज़ाना निभाना पड़ता है। लाइफस्टाइल चेंजेस को रोज़ाना निभाना पड़ता है, और उसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि सीखने वाली बातें हैं, बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं। लेकिन जब आप ओरिजिनली इलाज के लिए आते हैं तो आपको और आपके घर वालों को उन सब बातों का कोई पता नहीं होता कि वो बातों की निटी ग्रिटी क्या है और कैसे वो बातें इलाज के लिए लाजिम हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते रहते हैं।
اور جب ایک علاج کے بعد اگلا علاج ہوتا ہے تو وہ پہلے علاج کے اوپر ہوتا ہے. پہلا علاج وائپ آؤٹ نہیں ہوتا, وہ پہلے علاج کے اوپر ہوتا ہے, اور اس طرح کرنے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اور ایک ایڈہیرنس جس کی بات کر رہے ہیں, ٹریٹمنٹ ایڈہیرنس, وہ دیگر پرائمری کرونک بیماریوں کی طرح ایڈکشن میں, الکوہلزم میں بھی ضروری ہے, کیونکہ بہت فساد ہوتا ہے ایڈکشن میں. ایڈکشن میں بہت سارے عادتیں بگڑ جاتی ہیں, بہت سارے کریکٹر ڈیفیکٹس ہو جاتے ہیں. ایڈکشن میں بہت سارے جرائم کا رجحان ہوتا ہے, اوفینڈر ٹینڈنسی ہوتی ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ سب ایک بیماری کا شاخسانہ ہے, اور اس میں تمام فیملی کی انوالومنٹ ہوتی ہے. ایسے کوئی جرم کرنے کا حوصلہ نہیں تو شراب پینے کے بعد حوصلہ آ جاتا ہے, تو اسے آپ اچھا افیکٹ تو نہیں کہیں گے. لیکن ویسے لوگ بنیادی طور پر جو شراب پیتے ہیں یا چرس پیتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں, ان کی نیت تو بری نہیں ہوتی, لیکن نتائج برے ہوتے ہیں. انسانوں کی نیت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, حتیٰ کہ جو بندہ چوری کرتا ہے اس کی بھی نیت مال کمانے کی ہوتی ہے, تو نیت بری نہیں ہے, طریقہ کار غلط ہے. اگر کوئی ڈکیتی کرتا ہے تو وہ بھی امیر ہونے کے لیے کرتا ہے, اور اس کی نیت بری نہیں ہے, اس کا طریقہ کار غلط ہے. تو طریقہ کار نشے کے ذریعے خوش ہونا, یہ طریقہ کار غلط ہے اور خسارے کا طریقہ کار ہے, آخرکار گھاٹے کا طریقہ کار ہے, یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور اس میں ہر بیماری کے علاج کی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ زیادہ تر واقف نہیں ہوتے, اور جو کام ہم آپ کے ساتھ یہاں سٹیج پہ کر رہے ہوتے ہیں یا سیشنز میں کر رہے ہوتے ہیں یا 1-to-1 کر رہے ہوتے ہیں, اس کام کے پس پردہ بھی کوئی کام ہوتے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہم آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ کو ایک نقشہ دکھائیں گے کہ اسے ہم نقشہ کہتے ہیں, نقشہ کشی, میپنگ یا میپ. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو میپنگ ہے, یہ کیا, یہ جو گاڑی موٹی لائن ہے یہ کیا ظاہر کر رہی ہے؟ نیچے ہے آئی پی, آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے. اور یہ کون ہے؟ وائف ہے, ان کی وائف ہے. اور یہ جو لائن ہے یہ ان کے درمیان تلخیاں ہیں جو بیک اینڈ فورتھ انیبلنگ پرووکنگ سے ہو رہا ہے, تو یہ اس طرح ریفلیکٹ کرتا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ جو مربع ہوتا ہے یہ میل کے لیے ہوتا ہے, اور جو گول دائرہ ہوتا ہے یہ خاتون کے لیے ہوتا ہے. تو یہ 21 پہ کون ہے اور یہ 20 پہ؟ اچھا, ان دونوں کے درمیان لائن پہ سوالیہ نشان ہے. پتہ نہیں, کاؤنسلر کو نہیں پتا کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں کیا ہے. لیکن یہاں یہ جو بیٹی ہے اس کے ساتھ یہ فادر کا جو ریلیشن شپ ہے وہ معمولی سی تلخی ہے, لیکن بیٹے کے ساتھ زیادہ تلخی ہے. دونوں میں اس طریقے سے ہے. لیکن یہ کون ہے؟ بردر ہے, لیکن اس کا جو بردر بڑا ہے لیکن ڈبہ یہ بڑا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ جو بردر ہے, جو ایلڈر ہے, اس کا اثر جو ہے ینگر بردر جو کہ الکوہلک ہے اس پہ کوئی نہیں ہے. تو یہ سائز بھی بتاتا ہے. یہ جو سائز ہے یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ جو سائز ہے اس کے مقابلے میں وہ سائز تھوڑا چھوٹا ہے. فرض کریں یہ سائز تھوڑا بڑا ہوتا, اتنا بڑا دائرہ ہوتا, تو مطلب کیا کہ ان کا جو اثر ہے ان کے اوپر زیادہ ہے. تو علاج کے دوران اگر ان کا اثر زیادہ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ جو ہمارے پاس کمپیوٹر میں ریکارڈ ہے تو اس پہ ہم کیا کریں گے؟ اس دائرے کو بڑا کر دیں گے, کیونکہ ہمارا مقصد ہے اثر و رسوخ ادھر زیادہ ہو جائے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا بھائی ہے, اور وہ نزدیک ہے, تو یہ دور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کسی اور ملک میں ہے. یہ کسی اور ملک میں ہے اور اس کا سائز کافی چھوٹا ہے, لیکن لکیر اس کی موٹی ہے.
اس کا مطلب ہے اس کی کیپیبلٹی زیادہ ہے، لیکن یہ دور ہونے کی وجہ سے اختلاف بھی کوئی نہیں، پر دور ہونے کی وجہ سے یہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا اور وہ اس سے پیسے بھی منگوا لیتا ہے. تو یہ ریلیشن شپ اچھا سموتھ چل رہا ہے. یہ جو 21 لکھا ہوا ہے جی ہاں، یہ ایک بہن ہے جو 21 ایئرز کی ہے یہاں. تو اس کا سائز دیکھ لیں کہ چھوٹا ہے تو اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اچھا، یہ جو لائن کھینچی ہوئی ہے ادھر سے ادھر تک، یہ بچے ہیں چونکہ والدین کے مقام اوپر ہوتے ہیں تو والدین ہمیشہ اوپر ہوتے ہیں، پر بچے جو ہیں وہ ہمیشہ نیچے ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر یہ لڑکی جو ہے بہت زیادہ اگریسو ہو اور اپنی ماں اور والد کے اوپر بہت زیادہ اثر رکھتی ہو تو یہ دائرہ جو ہے کیا ہوگا اس کو، اور اس کا مقام کیا ہو جائے گا، یہ اوپر آ جائے گا، یہاں آ جائے گا. اٹ کیپس موونگ. تو ایک نقشے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سیشن در سیشن پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اس میں کیا چینجز آئیں گی. یہ جو دو لائنیں ہیں یہ ریلیشن زیادہ ہونے کی نشانی ہے، گاڑھا گٹھ جوڑ ہونے کی نشانی ہے. اس میں کراس ہو تو پھر ریلیشن خراب ہے. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. یہ گھر کے اندر اور گھر کے باہر، لیکن فیملی کے اندر والا معاملہ ہے. لیکن یہاں کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے جو کہ یہاں ہو اور اس کے اوپر اثر رکھتا ہو، بوتلیں شوتلیں بجواتا ہو. کوئی دوست ہے جو تھانے سے چھڑواتا ہو، کوئی ایسا دوست ہو سکتا ہے. کوئی باہر کوئی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے جس کا گول دائرہ ہو سکتا ہے، اکثر ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیز کیا ہے. یہ 16 سال کی ایک بیٹی ہے لیکن لائن سے اوپر ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ فادر کے ساتھ یہ 3 لائنیں ہیں، کوئی کراس نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. اچھا یہ بیٹا جو ہے فادر کے ساتھ یہ ساری بروکن لائن ہے تو مدم سا ریلیشن شپ ہے. اور یہ مدر ہے لیکن بیٹی کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کٹ ہے، فادر کے ساتھ نہیں ہے. ماں اور باپ کے درمیان 2 کٹ ہیں کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے. جب ان کا علاج ہو، جو کہ بیٹی بہت اگریسو ہے فادر کے ساتھ، تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ نیچے لانا ہے صحیح جگہ، سرکل بھی چھوٹا کرنا ہے اور اس کو نیچے لانا ہے. اور ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو انیبلنگ جو کہ بہت کرتے ہیں، تو ان کو انیبلنگ سٹاپ کرنی ہے ادھر. اور یہ جو ماں ہے جو کہ فادر کے ساتھ اختلاف میں ہے بیٹی کی وجہ سے، تو ان کے درمیان جو اختلافات کا کیا کرنا ہے؟ اسٹیبلش کرنی ہے. تو یہ بیٹا ہے 14 سال کا، ویسے بھی چھوٹا ہے اور ڈبہ بھی اس کا چھوٹا ہے. اور یہ جو بہن کے ساتھ دردے کی وجہ سے یہ فارغ ہے، یہ کٹ ہے. تو یہ انٹرونشن اگر اس سے لکھوانی ہے تو پھر اس کے سائز کو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ جس سے بھی انٹرونشن لکھوانی ہے، ڈیٹا لکھوانا ہے، ادھر سے لکھوانا ہے یا ادھر سے لکھوانا ہے. وہ اثر و رسوخ اس کا زیادہ ہے نا، کیونکہ کماتا وہ ہے اور بیوی کو وہ کہتا ہے تم آرام سے بیٹھو، اور بیٹی کو وہ کہتا ہے تو مزے کر. ٹھیک، تو وہ چیز جو ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اگر کسی پیشنٹ کے بارے میں نقشہ کوئی دوسرا میرا ساتھی کھول کے دیکھے جیسے ندیم نور، تو ان کو 1 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا ہائپوتھیٹیکل، یہ ہائپوتھیٹیکل کا مطلب ہے فرضی، آپ کو دکھانے کے لیے یہ بدل دیا ہے، کیونکہ ویسے ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے لیکن چونکہ نام یہاں نہیں فلیش کر سکتے تو یہ. لیکن اس کا کیا کرنا پڑے گا فادر کے ساتھ، کیونکہ اس کو سنپ کرتا ہے فادر، اور فادر کے ساتھ وہ پھر اس کا کوئی ریلیشن شپ. اماں کے ساتھ اچھے ہیں کیونکہ اماں اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے تھوڑا بہت، بہن سے پروٹیکٹ کرتی ہے، فادر سے. اس میں ایڈکشن کس کو ہے؟ یہ 19 years old. اور زیادہ ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہے؟ مدر کے ساتھ. اور ماں کیا کر رہی ہے؟ انیبلنگ کر رہی ہے. باپ جو ہے ادھر لگایا ہوا ہے کاٹا، تو باپ کیا کر رہا ہے جی؟ اس کے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. اور
یہ جو ڈاٹر ہے اس کا فادر کے ساتھ، مدر کے ساتھ اور بھائی تینوں کے ساتھ سیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو اس کی کوئی وجہ سمجھ لگتی ہے؟ وہ کہتے ہیں منو کی، وہ بھائی کو بھی خوش رکھتی ہے، ماں کو بھی خوش رکھتی ہے، فادر کو بھی خوش رکھتی ہے. وہ چاہتی ہے اسٹیٹس کو رہے، مینو کوئی پرابلم نہیں. مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ایکچولی اس میں اسی طرح کا ایک سمبل کاؤنسلر کا بھی ہوتا ہے کہیں، اور کاؤنسلر کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ریلیشن شپ ان چاروں میں سے کس کے ساتھ کیسے ہیں. کیونکہ اگر 4 لوگ ہیں تو کاؤنسلر ایک کے ساتھ کمفرٹیبل ہو سکتا ہے، ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں کسی فیملی ممبر کے ساتھ بات کرنے میں یا کبھی کسی پیشنٹ کے ساتھ بات کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، پھر ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس مشکل پہ قابو پاتے ہیں. پر ہم نے پھر یہ چیزیں آپس میں ڈسکس بھی کرنی ہوتی ہیں، اور جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سمبولیکلی کرتے ہیں. اولاد کے ساتھ جو ماں کا پیار ہے وہ سیکھا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ٹیکا لگا ہوا ہے ماؤں کو، جس کی وجہ سے وہ جو پیار ہوتا ہے اولاد کے ساتھ وہ بے انتہا ہوتا ہے. پلس اگر اس میں کوئی فیملی ٹریڈیشن بھی ہو تو وہ سیکھا ہوا بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ ہارمونل پیار ہو، جو کہ خواتین کو زیادہ تر پیار ہارمونل پیار ہوتا ہے، اور مردوں کو ہارمونل پیار نہیں ہوتا، سیکھا ہوا پیار ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو یہ جو سارا طریقہ کار ہے فیملیز میں ہمیشہ پس پردہ زیر زمین ٹائز ہوتی ہیں فیملی ممبرز کی. کسی کا کسی سے گٹھ جوڑ ہوتا ہے، کوئی کسی کے خلاف تقسیم ہوا ہوتا ہے، اور کوئی آئسولیٹڈ ہوا ہوتا ہے، اور کوئی کسی کے ساتھ اگریسو ہو رہا ہوتا ہے، کوئی دیوار سے لگا ہوتا ہے. تو ہر فیملی میں ایک پکچر ہمیں نظر آتی ہے. اس کو ہم فیملی سٹرکچر کہتے ہیں، یعنی فیملی کا ڈھانچہ کہتے ہیں. فیملی کا ڈھانچہ کیا ہے، اور اس ڈھانچے میں کون کہاں بیٹھتا ہے. جب ہمارے سیشن میں کوئی آ کے بیٹھتا ہے تو فیملی ممبر جب سارے بیٹھتے ہیں تو کون کہاں بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ کون بیٹھتا ہے، کون کس سے دور بیٹھتا ہے، کون روتا ہے تو کون فکر مند ہوتا ہے، کون بولتا ہے کون نہیں بولتا. وہ ساری باتیں ہمیں آئیڈیاز دے رہی ہوتی ہیں. اور شاید کئی دفعہ ہم کہہ بھی دیتے ہیں فیملی ممبرز کو کہ تسی اتھوں اٹھ کے اتھے بہ جاؤ تو تسی اتھوں اٹھ کے اتھے بہ جاؤ. تو آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو جہدے کولوں دور بہندا ہے ذرا انہوں نیڑے بیٹھن دا تجربہ کرایا جائے، اور جو بولتا نہیں ہے اس کو بلایا جائے، اور جو بولتا ہے تو اس کو ذرا کم کیا جائے، تاکہ فیملی کے اندر ایکویلائزر ہو جائے. بنیادی مسئلہ جو ہوتا ہے ایڈکشن سے متاثرہ فیملیز کا، ان کا بنیادی مسئلہ موڈ اور مزاج کی خرابی ہوتا ہے. بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں یہ سارے. میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر قابل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو موڈ اور مزاج کے بہت مسئلے پیش آتے ہیں، جو قابل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ قابلیت کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں اور موڈ اور مزاج کی خرابیوں کی وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں. جیسے کبھی آپ نے لوڈو میں سانپ سیڑھی کا کھیل دیکھا ہے. جو سانپ سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے، کھیل میں جب آپ کوئی نمبرز لاتے ہیں، وہ جو جس پہ 1 2 3 4 5 6 ہوتے ہیں، تو اس نمبروں سے یعنی قابلیت سے جو سکور ہے اس قابلیت سے آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں. اور جب 85 پہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو بعض اوقات سانپ کے منہ میں آ جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اپنے موڈ اور مزاج کی خرابی کے سانپ کے منہ میں آ جاتے ہیں. اور کہاں آ جاتے ہیں واپس؟ 13 پہ، کہیں 11 پہ، کہیں 12 پہ آ جاتے ہیں. اور اس وقت بڑا دکھ لگتا ہے، اور پھر نئے سرے سے نمبر بنا کے اوپر. اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ملازمتیں بدلتے رہتے ہیں، وہ ملازمتیں بدلتے رہتے ہیں، اور چند مہینوں کے بعد وہ پھر ملازمت بدل لیتے ہیں اور پھر وہی بیسک سٹرکچر میں چلے جاتے ہیں. جیسے کہ
ڈرائیورز ہوتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، کوکس ہوتے ہیں، یا جو ملازمتیں کرتے ہیں بڑی محنت سے کرتے ہیں، لیکن 6 مہینے بعد جب وہ نئی ملازمت ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ان کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے پہلے شروع ہوا تھا، اور کئی دفعہ وہ 15-20 سال کے بعد بھی ویسی ہی ملازمت کی تلاش میں ہوتے ہیں جو انہوں نے پہلے دن ڈھونڈی تھی، اور دے سیل دیم سیلز ویری چیپ، کیونکہ ادروائز ان کو پھر نوکری نہیں ملتی۔ لیکن اگر وہ ایک ہی جگہ ٹک کے کام کر رہے ہوتے تو 13 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے۔ تو کیا آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں کہ جو قابلیت کے حامل ہوتے ہیں پر موڈ اور مزاج کی خرابی ان کو نیچے لے جا رہی ہوتی ہے؟ یہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ میں سے سب لوگ محسن نواز سے ملے ہیں، آپ نے کبھی موڈ اور مزاج کا مسئلہ دیکھا ان کے ساتھ؟ اللہ کی دین ہے نا، اللہ کی دین ہے۔ میں نے ان کو پچھلے 26 سال میں کبھی خراب موڈ میں یا مایوس نہیں دیکھا، میں نے ان کو مطمئن دیکھا ہے، میں نے ان کو پریشان نہیں دیکھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے 2 ہینڈی کیپس ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ چل نہیں سکتے، اور اس کے باوجود 25 سال میں وہ ایک ٹیلی فون آپریٹر کی جاب سے اب ایک بڑی آرگنائزیشن جو پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے اس کے نمبر 2 پوزیشن پہ ہیں۔ گلہ کرتے بھی نہیں دیکھا، شکوہ کرتے بھی نہیں دیکھا۔ ان کی میموری اتنی اچھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انہیں اپنے غم یاد نہیں رہتے، میموری ان کی بہت اچھی ہے، انہیں آوازیں یاد رہتی ہیں، ان کو باتیں یاد رہتی ہیں، اور ان کو ہسٹریز یاد رہتی ہیں، ان کو نام یاد رہتے ہیں۔ دیکھو اللہ تو سب پہ مہربان ہوتا ہے، پر انسان کے اپنے حصے کا جو کام ہے وہ بھی تو اس نے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو بہت بہت قابل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خراب موڈ کی وجہ سے اپنے لیے بہت مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ان کو قابلیت کی وجہ سے اچھی نوکری ملتی ہے، گریڈ 23 کی نوکری ملتی ہے، تو وہ خراب کر لیتے ہیں اپنی نوکریوں کو۔ میاں بیوی کے تعلقات جو ہے اکثر خراب ہی ہوتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو ری سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے، میاں بیوی کے رشتے کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نئے سرے سے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک کتاب اس سلسلے میں آلموسٹ ریڈی ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے ریڈی ہے، جس کا نام ہے قصہ چہار درویش عرف میاں بیوی لڑتے کیوں ہیں۔ میاں بیوی لڑتے کیوں ہیں، اس میں اس بارے میں تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ لڑتے کیوں ہیں اور باز کیسے آئیں گے۔ تو میاں بیوی کے رشتے میں تو مسئلہ ہوتا ہے، یہ ازلی ایک دوسرے کے کوئی بہت ہی شریک ہوتے ہیں، بہت ہی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے دیہاتوں میں مردوں کو سرانے کا سپ کہا جاتا ہے۔ اچھا ویسے انگریزی کے اندر جو ہے جو ٹرمینالوجی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اردو میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پنجابی میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، عربی میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے خاوند کے لیے ایک لفظ جو ہے خصم کا استعمال کیا جاتا ہے، خصم۔ اچھا عربی میں خصم بھی دشمن کو کہتے ہیں، اب آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ اور خواتین جو ہے اس بات کی شاکی رہتی ہیں کہ مرد ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جس میں کچھ نہ کچھ سچائی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے نا اسکول کالج اور یونیورسٹی کی، اس میں ان اچھی ریئل لائف چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ایک خامد کو بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ایک بیوی نے خامد سے کیا سلوک کرنا ہے، بچوں نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ پتہ نہیں ہے، نہیں پریکٹیکل لائف نہیں ہے، ایکچولی سکھایا ہی نہیں جا رہا۔ دیکھیں ہمیں روزگار نہیں سکھایا جاتا، اسکول کالج یونیورسٹی میں روزگار کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آپ پی ایچ ڈی تک کر لیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ لائر بن جائیں، روزگار کیسے کماتے ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، سیلز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو جب کردار کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، میڈیکل کالج میں 5 سال گزارتے ہیں، یہاں چند ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے کہ آپ کو کون سے پروفیشنل میں اخلاقیات اور کردار اور اس قسم کی باتیں بتائی گئی؟ میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ بایولوجیکل ڈفرینسز جو ہیں ان کو کیسے برج کرنا ہے، ڈیفیکلٹیز آگے چل کے کیا آئیں گی،
موڈ اور مزاج کی خرابیوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, اپنے بیٹے کو ٹین ایج تک سیفلی پریپیئر کیسے کرنا ہے, کیونکہ آپ نے سب نے اپنے بچوں کو ٹین ایج تک بیسیکلی آپ نے پریپیئر کرنا ہوتا ہے سیفلی, انہیں عملی زندگی میں شامل ہونے کے لیے آپ نے تربیت دینی ہوتی ہے. لیکن ہماری ہیومن جو ایک انسٹنکٹ ہے کہ پیار بہت کرنا ہے, تو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے. بچے کی بچپن میں کوئی بھی حرکت ہو, ایم ہی ہنس دے تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہمارے پہلو ہیں, ان میں پھر ہم ایک کوچ کی حیثیت سے ان کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے, ایک خاص طور پر کمانڈ دے کے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے, ہدایت نہیں کر سکتے. جب ہم لاڈ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میرے لاڈ دیکھے گی. اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ساری دنیا میرے لاڈ باڈ کوئی نہیں دیکھے گی. میرے لاڈ دیکھیں گے میرے ماں باپ, میرے دادا دادی, میرے لاڈ دیکھیں گے گھر کے لوگ زیادہ سے زیادہ. اور جو ہی وہ ٹین ایج میں پہنچتا ہے اور زمانے سے اس کا واسطہ پڑتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. یہ جو ہمارا کریکولم ہے اس میں بہت ساری چیزیں سکھائی دی جاتی, بہت ساری چیزیں غلط سکھائی جاتی ہے. جیسے مقابلے بازی, تم نے اول آنا ہے. آپ میں سے کون ہے جس نے کبھی اپنے بچے کو نہیں کہا کہ تم نے اول کوئی نہیں آنا؟ میں بھی ہمیشہ اپنے اول کوئی نہیں آنا. تو یہ جو ٹریپ کرنا ہے کسی کو یا اپنے آپ کو کہ آپ نے کسی کو سامنے رکھ کے مقابلہ کرنا ہے اس کا, تو آٹومیٹیکلی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہ کوئی آپ سے بڑھ کر ہے. اگر آپ کسی کو دیکھیں گے جو آپ سے بڑھ کر ہے تو آپ مایوس ہوں گے. اگر آپ کسی کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے کم ہے تو آپ ایک عجیب و غریب اطمینان پائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ پر نظر رکھیں گے اور اپنا مقابلہ اپنے آپ سے کریں گے کہ گزشتہ دنوں میں کیسا تھا, گزشتہ سال میں کیسا تھا, 10 سال پہلے میں کیسا تھا اور اب میں اس سے بہتر ہوں یا میں اور کتنا بہتر ہو سکتا ہوں, اس کو ایکسیلنس کہتے ہیں. یعنی اپنی ذات کے اندر سے ابھرنا. اپنے خمیر کی وجہ سے جب آنچ لگتی ہے تو آپ کا خمیر چیزوں کو ایکسیل کرنے میں مدد دیتا ہے. اس میں آنچ لگنا ضروری ہے. آپ نے کبھی بیکنگ کی ہوگی, کوئی نہ کوئی آپ میں سے بیکنگ کا شوقین ہوگا. جی آپ بتائیے کہ بیکنگ میں اگر آنچ نہ دی جائے تو ہو جائے گا کام؟ نہیں ہوگا نا, کام نہیں ہوگا. ہیٹ کرنا پڑتا ہے, پھر آپ توقع رکھتے ہیں, پھر ڈو رکھتے ہیں اس میں, اور پھر سارے گھر میں جو خوشبو پھیلتی ہے وہی اس کا اصل حاصل ہے کہ جب کوئی اندر سے ابھرتا ہے تو اس کے وجہ سے خوشبو پھیلتی ہے, اور جب وہ کسی سے مقابلہ ڈالتا ہے تو وہ کم از کم ایک بندے کو ناراض کرتا ہے. جب کوئی کسی کو ہراتا ہے, کبھی آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ لوگ لوڈو کی ایک بازی ہار کے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, اور اگر ایک جیت کے کہ میں جا رہا ہوں تو کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ, کہتے بہ جا, جان نہیں دینا تینوں, جب تک ہاریں گا نہیں میں تینوں جان نہیں دینا. تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں جو ابنڈنس ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اللہ کے گھر میں بہت ابنڈنس ہے. آپ کبھی باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کو سارے شہر میں, لاہور جیسے شہر میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو لاکھوں درخت نظر آتے ہیں لاہور کے اندر. آپ سڑکوں پہ چلے جائیں تو لاکھوں گاڑیاں نظر آتی ہیں, اور اگر آپ ریس کورس پارک چلے جائیں تو لاکھوں پھول نظر آتے ہیں. تو سمندر کو دیکھیں تو ابنڈنس ہے, مانسون کی بارشوں کو دیکھیں تو ابنڈنس ہے. کبھی آپ نے بارش میں پتہ نہیں آپ نہائے کہ نہیں نہائے, آپ ذرا بڑے لوگ ہیں تو بارش میں کبھی نہائے تو کس طرح پانی برس رہا ہوتا ہے جی, اور بڑا مزیدار ہوتا ہے وہ. اور جو آسمان پہ بادل ہی بادل ہو جاتے ہیں تو یہ ابنڈنس ہے, اور جو دھوپ نکل آتی ہے تو یہ ابنڈنس ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں اسکیرسٹی ہے, قحط پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. خاص طور پر پاکستان کے بارے میں آپ نے ریسنٹلی ضرور لوگوں سے سنا ہوگا کہ تھو نکلو,
حالانکہ مجھے آپ اس کے مقابلے کا ملک نہیں دکھا سکتے. ملک میں کوئی پرابلم نہیں, پرابلم خود ہمارے اندر ہے جو ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں, جو ہم مسکرانے کے لیے تیار نہیں, جو ہم حسن سلوک کے لیے تیار نہیں, جس کے اندر کوئی مہنگائی نہیں ہو گئی. اور اپنے ماں باپ کے حوالے سے خاص طور پر اگر آپ غور کریں, قرآن پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کے بارے میں ہدایات ہیں, اولاد کے بارے میں کوئی ہدایات نہیں ہے کہ اولاد نال کی کرنا ہے, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ جو جنہیں جوگا ہوئے گا وہ کرے گا. کوئی بھی ماں باپ جتنے جوگے ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں, لیکن اولاد کو کیوں اتنا تنبیہ کی گئی ہے کہ والدین کو اگر بوڑھے ہوتے ہوئے دیکھیں تو اف نہیں کرنی, اور ان سے جھک کے بات کرنی ہے, ملائمت سے بات کرنی ہے, اور ان سے محبت سے بات کرنی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں جو امام مسجد ہے, جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو اکثر اوقات وہ قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں جس میں ماں باپ کے بارے میں ارشادات ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور امام جب اس کو تلاوت کرتے ہیں تو ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں اور وہ ان کو رکنا پڑتا ہے, اور وہ بڑی مشکل سے اس کو مکمل کرتے ہیں. اور کئی دفعہ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ تانوں کدی نہ آنا پوے ولنگ ویج جے تسی صرف ماں باپ دی گل مان لو, تے تانوں کدی کوئی پرابلم ہی نہ ہوئے جے تسی ماں باپ دی گل مان لو. تو ماں باپ کی نہیں مانتے پھر آنا پڑتا ہے. چلے کوئی بات نہیں, یہاں آپ سیکھتے ہیں زندگی کو, اور یہاں آپ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہیں, اور یہ نعمت کھو جانے والی نعمت ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک اسٹیبلش بات ہے کہ ماں باپ ایک کھو جانے والی نعمت ہے. ہر بندے کی زندگی میں نارملی ماں باپ کھو جاتے ہیں. تو ایک کھو جانے والی نعمت ہے جو کہ اس وقت تک اویلیبل ہے ٹل دی اسٹاک لاس. کیا کہتے ہیں وہ, جب تک اسٹاک ہے, جدوں تک مال ہے. ماں باپ جب تک زندہ ہیں تو آپ کو میسر ہیں, جب ماں باپ نہیں ہیں تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکیں. یعنی موجیں کرنے لگیں گے, پھول کھلنے لگیں گے آپ کی زندگی میں, چاہے آپ کے ماں باپ پڑھے لکھے ہوں, چاہے آپ کے ماں باپ نہ پڑھے لکھے ہوں, چاہے بوڑھے ہوں, چاہے ان کے چہرے پہ چھائیاں ہوں. 13 سال کی عمر کے بعد میں نے ماں باپ کی کبھی کوئی بات ٹالی ہی نہیں تھی. میں پھر پاس گیا تو میں نے کہا یار کوئی ایسی کتاب ہے جو بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی تعلقات ٹھیک کرنے کے طریقے اس میں ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی کتاب نہیں ہوتی. تو میں واپس آ گیا تو 2-4 دن بعد اس نے مجھے بلایا, کہتا ہے جی میں آپ کے لیے کتاب لایا ہوں. وہ کئی کتابیں خریدنے گیا ہوگا تو اس نے پھر آگے کسی کو پوچھا اور اس نے کہا کہ ایک کتاب ہے ڈیل کارنیگی کی, اور اس کا ترجمہ کمال احمد رضوی نے کیا جو کہ ٹی وی آرٹسٹ تھے الف. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. وہ کتاب کا نام تھا ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل, اور اس کا اردو ترجمہ تھا میٹھے بول میں جادو ہے. تو اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ کیسے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں اور کیسے گھر والوں سے یا باہر تعلقات بناتے ہیں. تو وہ 13 سال کی عمر میں تھی جدوجہد. ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک کتاب بھیجی. وہ کتاب کا نام تھا کامیاب لوگ, اور وہ ڈاکٹر امجد ثاقب کی کتاب ہے. قرضہ دیتے ہیں کسی کو, کوئی چائے کا کھوکھا بنانا ہے یا کسی نے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا ہے, 1-2 لاکھ میں جو ہو جائے تو وہ بھی کرتے ہیں. تو وہ کتاب انہوں نے لکھی ہوئی ہے, نیچے لکھا ہوا تھا کہ چنیوٹی برادری کے 30 کامیاب بزنس مینوں کی کہانی. تو میں نے وہ میری دلچسپی کی نہیں تھی, میں نے اٹھا کے تو کنارے پہ رکھ دی. پچھلے دنوں میرا واسطہ ایک انسان سے پڑا جو کہ چنیوٹی برادری کے, شیخ چنیوٹی برادری کے تھے. تو مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع. مجھے گھر کھانے پہ بلایا, میں نے پھر ان کو ناشتے پہ بلایا اور ان سے باتیں ہوئیں. تو مجھے سڈنلی خیال آیا کہ وہ کتاب مجھے انہوں نے بھیجی تھی جس میں چنیوٹی برادری کے 30 لوگوں کی داستان تھی. تو میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں. تو
وہ کتاب میں نے ڈھونڈنا شروع کی تو وہ مجھے ملی نہیں، تو آج میں نے بازار سے پھر وہ کتاب نئے سرے سے منگوائی. اس میں 30 لوگ جو ہیں جو پاکستان کی کاروباری صنعت میں بہت آگے کے لوگ ہیں، اور آپ ان کو یقیناً جانتے ہوں گے، جیسے کہ میاں منشا کو آپ جانتے ہیں. اسی طرح آپ نے سیگلوں کا نام سنا ہوگا، منو فیملی کا نام سنا ہوگا، ایس ایم منیر کا نام سنا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چیز آپ کو دنیا میں کامیاب بناتی ہے تو وہ ایکچولی آپ کا موڈ اور مزاج ہے، اور وہ آپ کی عادتیں ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. ڈاکٹر سٹیون کوی نے اس پہ بہت شاندار کتاب لکھی ہے، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے زمانے میں جب سارے ہی پیپر آؤٹ ہے تو آج کے زمانے میں کامیاب کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا پیپر آؤٹ ہے. آپ گوگل پہ لکھیں آئس کریم کیسے بناتے ہیں تو بہترین آئس کریم بنانے کے طریقے آ جائیں گے، اور آپ نے بہت ساری ایسی ڈشیں بنائی بھی ہوں گی. اور پھر آپ ایسے لوگوں سے دوستی کرنا بھی پسند کرتے ہیں جن کی بات میں دانش مندی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں سے ملنے جلنے سے آپ انکانشیسلی ان کے طور طریقے بھی سیکھتے ہیں. آپ جس کے قریب رہتے ہیں اس کی خوشبو آپ میں بس جاتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا.